جامعہ دار السلام عمر آباد مولانا ڈاکٹر شیخ کلیم اللہ صاحب امیر مدینہ حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خطاب سامعین نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وبعد۔ محترم ذمہ داران جامعہ، ارکان نظامت، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم یوم جمہوریہ کی تقریب منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ 26 جنوری 2025 آج یوم جمہوریہ ہے۔ ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے۔ آج کے دن یعنی 1950 میں ہندوستان نے اپنا دستور خود بنایا اور اسے نافذ کیا۔ دستور کے آغاز میں یہ بات لکھی گئی کہ ہم ہندوستانی قوم تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ، مذہب و عبادات، مواقع اور معیار کی برابری، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے۔ اس ملک کو ہم نے گریٹر انڈیا بنایا تھا، مثالی بنایا تھا، جیسا کہ خود برادران وطن نے شہادت دی ہے۔ جب بھگت سنگھ شہید کو انگریز کی عدالت میں پیش کیا گیا، انگریز نے سوال کیا کہ اس ملک میں مسلمان یعنی مغلوں نے 800 سال حکومت کی، تم نے اس وقت بم نہیں پھینکے، لیکن جب ہم لوگ 150 سال سے حکومت کر رہے ہیں تم نے ہم پر بم پھینک دیا، کیا وجہ؟ بھگت سنگھ نے جواب دیا، مغلوں نے ہمارے دلوں پر راج کیا تھا، انہوں نے اسے سونے کی چڑیا بنایا تھا، اس ملک کو انہوں نے خوب بنایا سنوارا تھا، جو کمایا یہیں پر خرچ بھی کیا۔ آج بھی اس کی مثال موجود ہیں، زندہ مثال، مگر تم اس ملک کی چمک دمک سن کر 7 سمندر پار کر کے یہاں آئے ہو۔ اگر تمہاری مثال میں پیش کروں تو ایک لائن میں ایک بات پیش کروں۔ اس نے کہا تمہاری مثال اس اسپنج کی طرح ہے جو گنگا کے کنارے ہیرے جواہرات کو چوس کر انگلینڈ کو اس کے ذریعے سے مالا مال کر دیا۔ اس دولت سے خوب ترقی تم نے کی۔ یہ ملک بے شمار راجا مہاراجاؤں کا، مختلف ریاستیں تھیں، اتحاد کم تھا، اختلاف بہت، غیر متحد ہندوستان تھا۔ جب مسلمان یہاں آئے انہوں نے سب سے بڑا کام جو کیا اسے متحد کیا، بنگال سے افغان تک ایک ملک بنایا۔ شیر میسور نے پہلا راکٹ بنایا جسے انگریز انگلینڈ تو لے کر گئے مگر استعمال نہیں کر سکے، یہاں تک کہ اسے استعمال کرنے کے لیے شیر میسور کی کتاب فتح المجاہدین کی مدد حاصل کرنی پڑی۔ ہندوستان کو ہم نے اگنی میزائل APJ عبدالکلام صاحب کے ذریعے سے ہم نے دیا، جسے ہم آج APJ عبدالکلام صاحب کو فادر آف میزائل کہتے ہیں۔ اور آپ جب صدر ہند تھے، آپ کی سادگی دیکھو، ایک ایماندار، ایک مسلمان امانتدار بھی تھے۔ جیسے وہ ایک بریف کیس کے ساتھ پہنچے تھے صدارت کی کرسی پہ، جب ان کی میعاد ختم ہوئی تو وہ اسی ایک بریف کیس کے ساتھ واپس لوٹے اپنے گھر، انہوں نے کچھ نہیں لیا وہاں سے۔ آج کا یہ دن ہندوستان کو خود مختاری، مذہبی رواداری، دستوری اختیارات کے حصول کی تاریخی دن ہے۔ 1950 میں اس دن کو دستور ہند کو باتفاق آراء قبول کیا گیا اور نافذ بھی کیا گیا۔ اس ملک میں مسلمان کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ حقدار، حکمرانی میں حصہ دار کی حیثیت سے جانے پہچانے جاتا ہے۔ دستور سازی میں مسلمانوں کا حصہ ہے، عام طور پر لوگ اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دستور سازی میں مسلمان اور خاص کر علماء کرام بھی آگے تھے، جن کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ افسوس اس بات پر ہے
جس طرح تحریک آزادی میں مسلم قوم کو یا مسلم قوم کی بے لوث قربانیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے اور عظیم مجاہدین کا نام نکال دیا جاتا ہے، برائے نام چند مجاہدین کا نام رکھا جاتا ہے، اسی طرح دستور سازی میں بھی مسلم دانشوروں کا نام بھی ہٹا دیا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ قانون سازی میں 35 مسلم ممبران کے نام شامل تھے، جس میں مولانا آزاد، عبدالحلیم غزنوی، بشیر حسین زیدی، مولانا حفظ الرحمان سہاروی وغیرہ موجود تھے، مولانا حسرت موہانی وغیرہ موجود تھے۔ مولانا دستور ہند میں جب اس کی تنفیذ کی بات چل رہی تھی، آپ نے دستور سازی میں قابل قدر جد و جہد کی اور خوب حصہ لیا۔ آئلی قوانین میں خاص کر مسلم قوم سے متعلق جو بھی قوانین تھے، اس کے تحفظ کے لیے مؤثر انداز میں اپنا اظہار خیال فرمایا۔ پرسنل لا میں دخل اندازی نہ کرنے کی بات آپ نے شروع سے ہی کی۔ کوئی بھی کسی بھی قوم کے پرسنل لا میں دخل اندازی نہ کرے، چاہے مسلمانوں کے طلاق کے مسائل ہوں، نکاح کے مسائل ہوں، وراثت یا اوقاف کے مسائل ہوں۔ یہ بات اس وقت ہی مولانا نے بڑے اہم انداز میں، زوردار انداز میں پیش کیا۔ نیز مولانا حفظ الرحمان سہاروی دستور سازی میں اسمبلی کے خاص ممبر تھے، دستور ساز اسمبلی کے ممبر تھے۔ اقلیتوں کو جو حقوق دیے گئے ہیں، ان کی ترتیب و تدوین میں مولانا کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہماری اہم ذمہ داری خاص کر آج کے دن اس اہم موقع پر یہ ہے کہ جشن یوم جمہوریہ منانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ یوم جمہوریہ کے جو موقع پر جو قربانیاں اور کاوشیں مسلمانوں نے دی ہیں، ان کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلم قوم کو اپنی شاندار تاریخ سے واقف کرایا جائے۔ دستور ہند کی حفاظت بہت اہم اور ضروری ہے۔ آج ہندوستانی قوانین اور آئین کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، دستور کی حفاظت سارے ہندوستانیوں پر ضروری ہے۔ یہ ملک مختلف قوموں، مذاہب کا گہوارہ ہے، اس کی سرکاری کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہاں ہر مذہب کو آزادی ہے، ہر مذہب والا اپنے مذہب پر عمل کر سکتا ہے، اس کی دعوت دے سکتا ہے۔ بلکہ ہندوستان ایک سیکولر جمہوری ملک ہے، ہر مذہب کے ماننے والے کو مکمل آزادی ہے، ہر باشندہ اپنے من پسند مذہب پر عمل کر کے زندگی گزار سکتا ہے۔ دستور کے مطابق چلنے میں ہی ملک ترقی کے راہ پر گامزن رہ سکتا ہے۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک کی ترقی میں اور اس کے امن اور امان کو بحال رکھنے میں، اسے خوشحال بنانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت، لیا جائے گا کام خود سے دنیا کی امامت کا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، جے ہند۔